ہم سب کے آباء و اجداد کی ارواح تک اور خود ہمارے سینوں میں اور دلوں میں یا رب العالمین اس فاتحہ کا نور داخل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ واسطے ساری تعریفاں جنہیں ذرے ذرے وچ اپنا نور ظاہر فرمایا، مگر اپنا واضح ظہور اور کھلا کھلا جلوہ صورت مصطفیٰ میں ظاہر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کوئی شے بھی اس کے منہ سے خالی نہیں ہے، مگر آئینہ عکس خاص ذات مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ تو آئینہ عکس خاص آئے واجریہ کے رہے جو آستہ آستہ چون ذرا دھیان کر کے مجھلا پڑھا پڑھوں گے اچھے بھی آئے کو نہیں خیر آجی کے نہیں آئے کوئی تھوڑا دھیان کر کے کسی کو ٹھوکر اٹھا کر نہ لگے۔ اے مہربانی فرمانا ہے جس ٹائم میں ابھی نماز ختم ہوگی نا جمعے کی فرضوں کے بعد میں نکلتا ہوں تو یہ آج مجھے خطرہ زیادہ ہے، تھوڑی سی یہ مہربانی فرمانا وہی ساتھی بھی ہاتھ نہ ملانا مجھ سے، یہ کریں گے نا کام یہ ساتھی جو آئے ہوئے سلسلے والے بالکل نہیں ملانا۔ یہاں کسی بندے کو کسی نمازی کو کوئی دقت اور تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مثلاً جب آپ دوڑیں گے ہاتھ بنانے کے لیے اس وقت کوئی ساتھی نماز میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی ساتھی بوڑھا ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، اگر آپ کے ساتھ ٹکرا کر بھی کسی کو تکلیف ہوگی تو جڑی پڑی ہے پھر کوئی نہیں ہے پڑی۔ یہ مہربانی فرمایا سن لینا میری پھر جڑی پڑی گئی ہو یہ ویرتی گئی، مقصد تو یہی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ تو دین کا مقصد ہے، اسلام کا مقصد ہے کہ کسی کو آپ سے تکلیف نہ ہو۔ یہی تو میں نے بات شروع کی یہاں سے کہ یہ جو لباس ہے انسان کا،
جلوہ گر ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ بڑی پتہ نہیں آج کیا میں موضوع دماغ میں میرے آتے آتے ہی ذہن بنایا میں نے. ویسے ہی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ ہمارے ایک بھائی گروہ ہے نا جو بار بار یہ حدیث پڑھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کا قول پڑھتے ہیں کہ قد مات محمد قد مات محمد قد مات انا محمد قد مات انا محمد قد مات. حضور بہت ہو گئے حضور بہت ہو گئے. اس میں میرے ذہن میں میرے سوال چل رہا تھا کہ واقعات یہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے رسول کی وصال کے بعد تو انہوں نے کس موقع پر فرمایا کہ رسول وصال فرما گئے. اور پھر یہ ہمارے جو 2 نمبر بھائی ہیں یہ سارے اسی کو لے کر چل پڑے بھئی انا محمد قدمات قدمات. ساری تبلیغ اسی پر سارا زور اسی پر ساری شدت اسی پر. یہ ابو بکر فرما گئے انا محمد قدمات قدمات قدمات. یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کس کو یہ کہا سبحان اللہ اور کس موقع پر فرمایا. سبحان اللہ کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق کا یہ مقام ہے تو پھر یہ بھی تو دیکھیں نا حضرت عمر فاروق کا مقام کیا ہے. حضرت عمر فاروق کو سمجھ نہیں پوری تھی. یہ دسو کسی بھی مولوی سے یہ میں نے بڑی غور و فکر سے یہ میں نے فتویٰ نہیں بولوں آپ سے سامنے. میں آج اصل میں میری ٹیم کے لوگ بہت ہیں تو میں آپ کا ذہن بڑا پکا کرنا چاہتا ہوں اور ایسے طریقے سے آپ کا میں آپ کو رسول کا نور پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جسم کے ٹکڑے بھی ہو جائے تو عشق رسول ختم نہ اجازت مانگ رہا ہے تو کائنات میں کوئی ایسا اور ہے جس سے اسرائیل نے اجازت مانگی. یہ بات کرنی کوئی نہ قدمات 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 یہ بات نہ کرنی. بس آپ یہ کہو کہ میری ماں مر گئی نہ اس کی کوئی خوبی بیان کرو نہ اس کا کوئی وصف بیان کرو نہ یہ کہو ماں میری چنگی بہت ہے نہ یہ کہو کہ میں اس کی قبر پر ہمیشہ آتا رہوں گا. بس یہ تو مر گئی مر گئی مر گئی مر گئی. کتنے حلالی بیٹے ہو ایک ہی پر تمہیں پورے اسلام میں سے بس یہی رہ گیا ان میں محمد قدمات 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 قدمات. پھر کائے کی داڑھی رکھی تم نے کائے کی پگڑیاں باندھی تم نے کائے کو کلمہ پڑھا تم نے قدمات قدمات مر گئے اے رکھ نہیں ہوئی. اور بندگان خدا یہ موقع دیکھے در حقیقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو پہلے سمجھنا چاہیے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جس نے یہ کہا کہ مصطفیٰ بہت ہو گئے میں اس کی گردن کاٹ کے رکھا. تو اب یا تو یہ کہو کہ عمر فاروق ناقص ہے یہ کہہ دو کہ عمر ناقص ہے جس کی رائے کے مطابق اللہ وہی نازل کرے. سبحان اللہ سمجھ آئیے بات. سبحان جس کی رائے کے مطابق وہی نازل ہو جو مراد مصطفیٰ ہو اور جس کو رسول خدا فرمائے میری امت کا پہلوان ہے ارے اس کا بھی تو قول بیان کرو. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ رسول فوت ہو گئے میں اس کی گردن کاٹ کے رکھ دوں گا. اس موقع پہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ ہوئے. اب عمر سمجھو عمر سمجھو عمر سمجھو. اب آپ اور کریں اس بات کو. یہاں بڑا باریک نقطہ ہے توحید کا. انہوں نے کہا لباس مصطفیٰ کا نام محمد ہے اور اس میں روح ہے اور انوار ہے
سبحان اللہ انوار ہیں اور ان انوار کو اللہ کہتے ہیں. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا روح مرتی نہیں, روح کو موت نہیں. اے امت سمجھو, تم سمجھو, تم شدت محبت میں تو عید کا انکار نہ کرو. خدا مصطفیٰ ایک ہے, ایک ہے. سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ سبحان اللہ. جسم میں مقید ہے, یہ آپ کو حضرت صاحب غور سے سننے کی بات ہے, یہ عام لوگوں کے سننے کی بات نہیں ہے, مگر خواص توجہ کریں, شاید ان کے صدقے میں باقی نہیں خاص ہو جائے. سبحان اللہ. موت تو تم میں سے کسی کو بھی نہیں ہے, یہ لباس ہے. یہ وجود کیا ہے؟ لباس. اونچا بولو, لباس ہے. یہ کیا ہے؟ لباس. اس کے اندر کیا ہے؟ روح. کیا ہے؟ روح. اور روح کو موت نہیں ہے, روح موجود ہے, اور جتنی تقویت والی روح ہوتی ہے اتنا ہی اس کا لباس سے بھی تعلق رہتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ پوری کائنات میں روح مصطفیٰ سے بڑھ کر اللہ نے کوئی روح نہیں رکھی. سبحان اللہ. تو لہذا اس روح کا جسد سے بہت مضبوط تعلق ہے, اور اسی لیے جو بندہ حضور کے جسم کے قریب ہوتا تھا وہ خدا کے قریب ہوتا تھا. کس کے قریب ہوتا تھا؟ پھر بولو خدا کے قریب. بھائی حضرت مرشد ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا مکتوبات شریف میں, اور تم کان کھول کے توجہ سے یہ میری باتیں سنو. وہ فرماتے ہیں اے کلمہ پڑھنے والے, جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا تو دیکھے گا کہ دور سے جب تو جا تو تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حیرت کی بات ہے, جوں جوں تو قریب ہوتا چلا جائے گا تو تجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محفوظ ہوتے چلے جائیں گے, اور تو خدا کو دیکھنا شروع کر دے گا. سبحان اللہ. اور جب تو قریب پہنچے گا تو حیران رہ جائے گا کہ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں ہے, اللہ ہی ہے. تکبیر. اس نقطے کو سمجھے, یہی تو اتنے رابط ہے, اور یہی ہے ایمان ہے. اور آپ فرماتے ہیں جس طرح آپ لوگوں نے سور گرمیوں میں کیا ہوا رکھوں میں, انہوں نے مثال اور دیا, میں آپ کو آپ کے دماغ کے مطابق دینے لگوں, چونکہ آپ سب نے سہران ہی دیکھا ہوا. سہران کا کہ ریت بڑا میدان, آپ نے روڈوں پر سفر کیا سب نے, گرمی میں کرتے ہو تو شدت کی گرمی میں آپ نے کبھی روڈ کو دور سے دیکھا ہے؟ دور سے دیکھا ہے تو کیا نظر آتا ہے؟ ایک لفظ سے بولو پانی. جن کو نظر آیا وہ بولے جب کے ہاں نہیں کرنا, جب کے ہاں بولے گا اس کے بعد کو بھی بات میری سمجھ نہیں آئے. یہ سن لو, سچی سچی بول لو. بھائی دور سے شراب, دور سے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ریت پر سڑک پر ایسے لگتا ہے جیسے پانی. اب ہوتا ہے پانی نہیں, لگتا کیا پانی, پر ہوتا ہے پانی پانی ہوتا نہیں ہے, لگتا ہے پانی ہوتا نہیں. فرمایا تجھے دور سے دیکھے گا سرکار کو تو تجھے نظر بندہ ہی آئے گا, اور تجھے محمد ہی نظر آئیں گے. اور جب تو قریب جائے گا تو نشان بھی نظر نہیں آئے گا, وہاں خدا ہی سمجھ میں بات آ رہی ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے. سبحان اللہ. تو حضور کا قرب جو ہے وہ اس کا منتہا یہ ہے, منتہا. اور یہ حضور پاک کے وجود سے جو انوار نکلے, آگے تو انسانیت کے انوار ہے کیا؟
کوئی بندہ کہاں چاند کہاں، بندہ کہاں آسمان کہاں، تو بندے کی طاقت ہی میں نہیں ہے کہ وہ اشارہ انگشت سے کمرے فلک کے صدر کے 2 ٹکڑے کر سکے۔ یہ طاقت انسانی نہیں، انسان کی طاقت ہی نہیں، ابھی یہ انسان کی طاقت ہے کہ یہ ہاتھ بڑھا کر اس فلوس کے اس اوپر والے کنڈے سے یہ رسی نکال لے۔ اگر آپ انسان ہی ہیں نا، اسی سارے کھوتے تو نہ بیٹھے ہوئے، بندے ہی بیٹھے ہاں، جن تو نہیں بیٹھے۔ چلو ایک تم میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کرے اور اس فانوس کی رسی کو وہاں سے اتارے، چلو چھوڑو فانوس کو، اس پنکھے کے پر کو ہاتھ لگائے تو تمہارا ہاتھ یہاں سے اوپر نہیں جا سکتا، اور اگر ہاتھ مدینے میں یوں کیا جائے اور 7 آسمانوں سے اوپر نکل جا سکتا۔
ہماری پرورش کی، میں نے تو اپنے سگے باپ کو دیکھا ہی نہیں ہے اپنی آنکھ سے، 15 دنوں کا تھا تو وہ شہید ہو گئے، تو بس دیکھ ہی نہیں سکا. تو انہوں نے ہماری پرورش خوب کی. تو یہ باتیں سناتے ہوتے تھے، کوئی فلانی جنگ لگی تو اوپر سے جب یہ انڈیا والوں نے بم بم پھینکے تو ادھر سے کچھ پگڑیوں والے، سبل پگڑیوں والے نیچے سے ظاہر ہوتے تھے، وہ بم شم پھڑ دیتے تھے. یہ بات سنانا تھی میرے آپ. چلو راوی 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، جھوٹے ہیں. پورے ملک کے فوجی یہ جو بیان دیتے رہے کہ جی وہ کچھ نظر آتے ہیں بندے، وہ بم پکڑ لیتے ہیں. اب بتلاؤ مجھے کیا بندے کی طاقت ہے بم پکڑنا؟ اونچا بولو. پھر بخاری شریف کی اس حدیث کی طرف رخ کرو تاکہ میں اصل میں تمہیں ایک خاص بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ بندے سے نفرت نہ کرنا، اسی بندے میں نور خدا ہے. اب یہ جو بندے میں اپنے معاملات ہیں، کسی میں کتنا ہے، کسی میں کتنا ہے. اگر کوئی خواجہ صاحب ہے، خواجہ محنت تھی، اس میں جدا ہے. اور اگر کہیں داتا صاحب ہے تو ان کی اپنی کیپیسٹی ہے. اگر کوئی بابا کریامی ہے تو اس کا اپنا طاقت ہے. اگر کوئی خواجہ میرے لیے ہے تو اس میں اپنی طاقت ہے. اگر کوئی شہنشاہ بغداد ہے تو اس کی اپنی طاقت ہے. اگر کوئی مولا علی ہے تو اس کی اپنی طاقت ہے. اور اگر خود مجتمع ہے تو جتنا شیشہ کری ہے صورت اتنی کری. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں گفتگو آپ لوگوں میں سے نشید کرنا چاہتا ہوں. مجھے خبر ہے کہ اس طرح کی گفتگو جمعوں میں نہیں سنائی جاتی. ہاں، آپ کو دوسرے کھیلوں میں ڈالا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دین کلیہ ایسی بات بھی سمجھنا آوے تو نجات ہی نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے تو بندے بیعت ہوتے ہیں. اور کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس لیے تھوڑی ہوتے ہیں کہ جناب صرف 20 سال کہتے جاؤ نماز پڑھو، تسبیحاں پڑھو. وہ تو مولوی صاحب بھی بتلاتے رہے ہمیں بچپن میں، پھر انہی کے ہاتھ پر بیعت ہو جانا چاہیے. انہوں نے تو الٹا بڑی مہربانی کی ہے. مولوی صاحب نے تمہیں نماز پڑھائی بھی ہے، سکھائی بھی، مسائل بھی سکھائے. وہ تو بڑے پیر صاحب ہوئے. آپ نے کائی کو بیعت کی ہے؟ تمیز نہ لینے کے لیے یا یہ راز سمجھنے کے لیے کہ خدا میں کوئی عاشقوں کا مضمون ملت اللہ ہی ہے. بس کوئی ٹانگ کھیدو جن کا اللہ کی ذات تک رسائی ہو جائے. رسائی ہے نہیں ہوئی کوئی جیسے دروازہ ہے. نا 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 ایسے نہیں. ایسی رسائی ہوئی ہے جن میں تو ہم کروا رہے ہو. سبحان اللہ. ایسے توڑ کے خدا جی میں رہا ہوں. سمجھ آئی ہے نہیں؟ ہم نے سے معرفت خدا ملتی ہے. اسی لیے سلطان العالمین سلطان قمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے تن رب سچیدہ اجرا. سبحان اللہ. اے تن رب سچیدہ اجرا. سچیدہ کی اجرا. اچھا ایمان نہ دسو تساں اس اجرے تے ڈھونڈیا ہے نا؟ جھوٹ نہ بولے مسیدی بیٹھے ہو. تساں اس مسیدی وچ ڈھونڈنا آئے ہو. اس مسیدی تو کوشش ہی نہیں کی. اینو تو پہلی گل تو مسیح سمجھتے ہی نہ. اینو مسیح تو سمجھتے ہی نہیں. مسیح نے تو سمجھ لو